नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को हकीम एएस बासिर का एक मरतबा फिर सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैं आप दोस्तों के लिए स्पेशली तौर पर लेकर आया हूँ दिमागी अमराज और आसाबी अमराज के सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम आसाबी और दिमागी अमराज के सिलसिला को जारी रखते हुए बात करना चाहते हैं एक अजीब मर्ज़ के ऊपर जो कि इंसानिटी से मिलता जुलता है, जिसको आम ज़ुबान में माल-ए-खुलिया कहते हैं, वहम और विश्वास कहते हैं। इसके दीगर नामों में कदीम आयुर्वेदक नाम जो है वो शिलशमक उन्मदार है। इसके अलावा मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको मेलनकोलिया कहते हैं। दोस्तों, मेलनकोलिया, माल-ए-खुलिया, वहम व वसवास ये क्या है, ये क्यों पैदा होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। जी तो चलो दोस्तों, बात करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आज के इस मर्ज़ के बारे में, जिसको कदीम आयुर्वेदक में शिलशमक उन्माद और आम तिब्बे यूनानी में इसको माल-ए-खुलिया, आम अल्फाज में वहम और वसवास, और मॉडर्न मेडिकल साइंस यानी डॉक्टरी ज़ुबान में डॉक्टरिक लैंग्वेज में इसको मेलनकोलिया कहते हैं। दोस्तों, इस मर्ज़ की अगर हम तारीफ़ करें, इस मर्ज़ को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस मर्ज़ का, मेलनकोलिया का मरीज़ जो है वो हद से ज़्यादा वहमी और वसवासी कैफियत का हामी होता है और इसके जिस्म के अंदर सौदावी गलबा जो है वो हद से ज़्यादा नज़र आता है और मरीज़ सौदावी तबीयत का होता है, जिसको हम आम ज़ुबान में लोग कहते हैं कि ये सौदाई है। इसमें मरीज़ के ख़यालात परेशान और फासिद हो जाते हैं और मुंतशिर ख़यालात उसके हो जाते हैं और वो अजीब अजीब और बहकी बहकी सी बातें करता रहता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी वजूहात की कि ये मेलनकोलिया क्यों होता है, ये तो हमने जान लिया कि मेलनकोलिया क्या है, इसकी तारीफ़ मर्ज़ क्या है, इसको अगर डिफ़ाइन करें तो ये क्या है। लेकिन ये बात कि ये होता क्यों है, ये बिल्कुल पहले दूसरे अमराज जो हमने बयान किए हुए हैं, अमराज दिमाग व आसाब, जिसको जुनून, हिस्टेरिया, निसियान, कोमा, नाइटमेयर, एपिलेप्सी वगैरह कहते हैं, तो इनके साथ मिलते जुलते इनके जो हैं वो वजूहात हैं, जैसे अफराते गम, हद से ज़्यादा गम, रंज, अलम, फ़िक्र व तरद्दुद, और औरतों में बंदिश अय्याम, मर्दों में स्पर्मेटोरिया, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, मस्टरबेशन, कसरत मेहनत, कसरत रियाज़त, कसरत मिलाप यानी एक्सेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, और ज़्यादा देर तक जागने। यानी अगर किसी भी मरीज़ को किसी बंदे को कोई परेशानी है, वो उस परेशानी के आलम में रातों रात जागता रहता है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये मरीज़ मेलनकोलिया यानी माल-ए-खुलिया का मरीज़ बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई मसाइल ऐसे हैं जो उसके साथ, किसी बंदे के साथ दरपेश हैं, तो उनको वो दिन रात सोचता रहता है, तो इससे भी मेलनकोलिया की आमद हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई मरीज़ मैदा का मरीज़ है जिसमें तबखीर मैदा पैदा होता है, यानी मवादात जिस्म के अंदर अंतड़ियों में जम कर तबखीर पैदा होकर उसके जो बुखारात हैं गलत किस्म के वो दिमाग की तरफ उठते हैं, दिमाग की तरफ चढ़ते हैं, तो ऐसे भी मुख्तलिफ़ दिमागी अमराज एक तरफ तो ये पैदा होते हैं और दूसरी तरफ वो मरीज़ जो है वो मेलनकोलिया का मरीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ दूसरे अमराज भी पैदा हो जाते हैं, जिस तरह जुनून है जिसे हमने कल बयान किया था, जिसको इंसिनैलिटी कहते हैं। इसी तरह हिस्टीरिया है, निसियान है, कोमा है, नाइटमेयर है,
اور ایپیلیپسی وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ہم دوستو بات کریں وجوہات کے بعد ہم اس کے علامات کے بارے میں کہ وہ کون سی علامات ہیں، وہ کون سے سمپٹمز ہیں جن کے پیدا ہونے سے جسم کے اندر پیدا ہوں تو ہم ان کی شناخت کر سکتے ہیں، پہچان کر سکتے ہیں، ہم تشخیص کر سکتے ہیں، ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ مریض جو ہے یہ میلنکولیا کا مریض ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو مریض ہوگا وہ ہر وقت حیران اور پریشان رہے گا، ہر چیز کو گھور گھور کر دیکھے گا، ہر بندے کو گھور گھور کر دیکھے گا، حیران ہوگا، پریشان ہوگا، خیالات منتشر ہوگے۔ اس کو پاس بٹھا لو، کوئی بھی بات اس سے شروع کر لو تو وہ بات الف سے شروع کرے گا اور یہ تک پہنچ جائے گا، سٹوری سے سٹوری ملاتا جائے گا، بولتا جائے گا، اس پہ ساری پریشانیاں، اس کو ہر چیز نیگیٹو نظر آئے گی، اس کا وے آف ٹاکنگ بھی نیگیٹو ہوگا، اس کا وے آف تھنکنگ بھی نیگیٹو ہوگا، اس کا جو جیسچر پوسچر ہوں گے وہ بھی نیگیٹو ہوں گے، اس کے فیس امپریشن تک بھی اس کا نیگیٹو ہوگا۔ پوزیٹیو نام کی کوئی چیز مریض میں نہیں ہوگی، ہر چیز سے ڈرے گا، ایون دیٹ کہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرے گا۔ تنہائی میں چلتے ہوئے اس کو نوٹ کر لیں، وہ ایسے کبھی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا، ایسے ہی دیکھے گا۔ اگر وہ میلنکولیا کا مریض دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر وہ بیٹھ جائے نل کے اوپر، ٹیپ کے اوپر، ٹوٹی کے اوپر بیٹھ جائے ہاتھ دھونے کے لیے تو وہ گھنٹوں ہاتھ ہی دھوتا رہے گا، اس کو اس بات کی تسلی اور تشفی نہیں ہوگی کہ میں نے ہاتھ جو ہیں یہ میرے ہاتھ دھل گئے ہیں۔ اگر وہ نہانے چلا جائے گا تو وہ نہاتا ہی رہے گا، نہاتا ہی رہے گا۔ اسی طرح کوئی بھی کام ہے تو وہ کرتا ہی رہے گا، اس کو اس سے تسلی اور تشفی نہیں ہوگی۔ یہ میلنکولیا کے مریض کی ایک نشانی ہے۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، خود کو ایون دیٹ یہ بھی کہ خود کو مٹی یا شیشے کا تصور کرتا ہے، اتنا نازک خود کو تصور کرتا ہے اور ہر چیز سے اتنا ڈرتا ہے کہ اگر معمولی سے بھی کچھ ہو گیا تو میں ختم ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ تو اس میں جو ہے نا وہ ایک اور شکایت کچھ مریض کرتے ہمیں نظر آئے ہیں ہماری پریکٹس میں کہ وہ حلق کے اندر سانپ کے پھنسنے کی شکایت کرتے، کہتے کچھ سانپ سا، کچھ گول گول سا سانپ کی طرح کا ہمارے حلق میں جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے۔ تو کبھی وہ اپنی عام اس کو اگر آبزرو کریں، اس کو پتہ نہ چلے کہ کوئی مجھے آبزرو کر رہا ہے، تو وہ کبھی گدھوں کی طرح چلیں گے، کبھی مرغ کی طرح بانگ دیں گے، اور کسی کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اپنی پریشانی جو ہے نا وہ اسے ظاہر کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ میلنکولیا کے مریضوں کی پیور نشانی ہے۔ تو دوستو اگر ہم پہچان کر لیں کہ ہمارے پاس آنے والا مریض یا ہمارے گھر میں رہنے والا یہ مریض میلنکولیا کا ہے، مالیخولیا کا ہے، تو پھر جب ہمیں پتہ چل جائے تو اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے علاج کا، کہ اس کا علاج کیا کیا جائے۔ تو اس کے علاج کے زمرے میں آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ہم جائیں پیٹنٹ ادویہ کے اوپر، جو ادویہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں ان کے اوپر، تو آپ نے وہاں مارکیٹ سے اطریف الصغیر لینی ہے، اطریف الصغیر کرشی کی، اس کا کیونکہ اس کا رزلٹ اچھا ہے۔ اسی طرح خمیرہ ابریشم لینا ہے، یہ بھی کرشی کا، اور اسی طرح دواء المسک جواہر دار لینی ہے، یہ بھی کرشی کی۔ یہ آپ 100 گرام لے لیں، 100 گرام لے کر اس کو مکس کر لیں، اور اس میں آپ برشاشہ جو ہے وہ ایک چھوٹی ڈبی ملتی ہے، وہ آپ اس کو میں برشاشہ مکس کر لیں، ڈال لیں۔ اور پھر آپ کیا کریں کہ آپ اس مریض کو سب سے پہلے اس کے دماغ کا تنقیہ کریں، ایسی دوائیں دیں، ایسی غذائیں دیں کہ اس کے دماغ میں اگر ردی موادات پھنسے ہوئے ہیں، بلاکیج ہے، تو وہ بلاکیج کھل کے ردی موادات نکل جائیں، چاہے نزلہ اور زکام دینا پڑے تو اس سے اطریف جو ہے تنقیہ دماغ، اطریف الاسطوخدوس دینا پڑے گی، نزلہ زکام ریش جو ہے اس کو جاری کرنا پڑے گا۔ تو جب نزلہ جاری ہوگا، دماغ میں رکے ہوئے موادات نکلیں گے باہر، دماغ کا تنقیہ ہوگا جسم، اور اس میں آپ کو مسحل دینا پڑے گا، جسم سے صفراوی اور سوداوی موادات کو معدے سے نکالنا پڑے گا، انتڑیوں سے چھیل کر نکالنا پڑے گا تاکہ تبخیر معدہ کی شکایت نہ ہو۔ جسم اندر سے انٹرنل آرگن معدہ اور انتڑیاں، لٹل انٹسٹائن اور جو دوسری بڑی آنت ہے اور مقعد صاف ہو جائے، تو اس کے بعد آپ نے یہ جو دوا میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ شربت گڑھل کے ساتھ دینی ہے، یہ انشاءاللہ پھر بعد میں رزلٹ دے گی آپ کو۔ اچھا، اگر کوئی بندہ مارکیٹ کی دوائی استعمال نہ کرنا چاہے تو خود نسخہ بنانا چاہے تو اس کے لیے میں آپ کو اجزاء بتا دیتا ہوں۔ تو اس میں آپ نے دھنیا خشک جو ہے وہ مقشر شدہ لینا ہے، یعنی اس کا اوپر والا دھنیا کے بیج کا اوپر والا چھلکا اترا ہوا ہو۔ اس کے بعد آپ نے
یہ 2 تولہ لے لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے سندل سفید لینا ہے 6 ماشا، تخم خرفہ یہ بھی مقشر یعنی چھلے ہوئے لینے ہیں 2 ماشا، زہر مہرہ خطائی لینا ہے آپ نے، یہ بھی 2 ماشا، اور اسی طرح چھوٹی چندن جو ہے یہ 2 تولہ لینی ہے، تباشر نقرہ جو ہے یہ 6 ماشا لینا ہے، اور گاؤ زبان بھی 6 ماشا لینا ہے۔ یہ سارے کے سارے اجزاء لے کر آپ ان کو یہ چیزوں کو پیس لیں، پیس کر اس کو جو ہے نا چھوٹی چندن جو ہے اس کو آپ نے علیحدہ ہی رکھنا ہے، اس کے اندر ڈالیں گے تو بہت کڑوی ہو جائے گی۔ اس کو کیپسول میں بھر لیں 1 رتی تک کیپسول میں بھر کر مریض کو صبح شام ایک کیپسول دیں، اور باقی دوائی سفوف جو ہے وہ جتنا آپ کو حاصل ہو اس کے ساتھ برابر وزن کی کوزہ مصری ملا کر اس کو آپ 6 ماشا جو ہے صبح دوپہر شام استعمال کروائیں۔ بے شک اوپر والا جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا معجون 3 معجون ملا کر جو بنانے تھے آپ نے، اسی کے ساتھ اس کو دے شربت گڑھل کے ساتھ، تو انشاءاللہ میلن کولیا کا مریض جو ہے وہ دن بدن بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو اس کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے، آپ اس کو خود بھی آزما سکتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اور مریض ہے تو اس مریض کو بھی آپ دے سکتے ہیں، کسی کا بھلا ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ بالآخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو، تمام لوگوں کو صحت اور تندرستی کی زندگی دے، میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ دماغی اور اعصابی امراض کے زمرہ میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔